اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں بہنوں، ایک سوال تھا بہن کا کہ قاری صاحب کو خطرناک ترین جادو ہمارے اوپر کسی نے کیا ہوا ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں، مؤثر سا علاج بتائیں جو فوری ہمیں فائدہ دے، اور بار بار جادو کے حملے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں۔ تو میں یہاں پہ ایک صحابی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ پہلے یہودی تھے، یہودیت سے الحمدللہ وہ مسلمان ہوئے، اور یہودیوں نے ان کے اوپر جادو کرنا شروع کر دیا، اور یہودی جادو میں بڑے ماہر تھے۔ بیسیکلی جادو کی ابتدا بہت پرانی ہے، انبیاء کے ادوار میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بڑے عروج پہ تھا، اور لوگ عام اس کو سیکھا بھی کرتے تھے، لوگوں کے اوپر اپلائی بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کے دور میں بھی یہ ایسے ہی تھا، اور حضرت موسیٰ کے دور میں تو اتنا زیادہ تھا کہ بلکہ جو بادشاہ ہوتے تھے انہوں نے جادوگروں کو ہائر کیا ہوتا تھا، اور وہ جادوگر جادو کے ذریعے شیاطین کی مدد سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے شیاطین کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ آسمان دنیا تک جاتے تھے، اور کان لگا کے آسمان کے دروازوں کو کان لگا کے باتیں سنتے تھے فرشتوں کی۔ اب اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے تھے ان کو سنا دیتے تھے، جو چاہتے تھے ان کو سنا دیتے تھے، صرف اس لیے سناتے تھے کہ یہ جا کے لوگوں کو، نیچے کہانوں کو، نجومیوں کو، جادوگروں کو بتائیں گے۔ اور آج کے دور میں بھی یہ کام کیا جاتا ہے، اور اس لیے یہ سنایا جاتا تھا کہ میں لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ میں آزمائش کروں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں لوگوں کی آزمائش کروں۔ لوگوں کی آزمائش کی جاتی تھی ان چیزوں سے کہ کون لوگ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، کون لوگ ان نجومیوں کی، ان کہنوں کی، ان جادوگروں کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر جادوگر ایگزسٹ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں، اور لوگ فٹافٹ ماں کا نام، اپنا نام، حاجی صاحب کریں۔ اب یہ نہیں سوچتے کہ یہ صاحب کون سی ایسی کسوٹی، کون سا ایسا پیرامیٹر، کون سا ایسا پیمانہ اس کے پاس ہے جسے یہ حساب کر کے ہمیں سارا کچھ بتا رہا ہے۔ وہ میرے بھائی یہ ماضی کی باتیں ساری آپ کو سچ بتاتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، جو ہمارے ہمسات، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ ایک ایک شیطان لگایا ہے اور ایک ایک فرشتہ لگایا۔ فرشتہ ہماری حفاظت کرتا ہے شیاطین سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ فرشتہ نہ لگایا ہوتا تو شیاطین تمہیں اچک کے لے جاتے۔ اب وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک شیطان ابلیس کی اولاد میں سے، ابلیس کی ذریت میں سے لگایا گیا ہے، جو مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، جب تک اس کو موت نہیں آنی، اور وہ ہمیں برائی کا درس دیتا ہے، برائی پہ چلاتا ہے، اور بچپن سے لے کے مرتے دم تک اس کو ہر بات کا ہمارے بارے میں پتہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے۔ اور وہ جادوگر جب یہ اپنے جنات ان کے پاس بھیجتے ہیں، جب آپ لوگ خود اپنا ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہو، وہ آپ کے ان جنات کو بھیج کے، شیاطین کو بھیج کے، انہی موکلوں سے، اپنے موکلوں سے، اپنے جنات سے، ہمارے کرین سے انفارمیشن لے کے ہمیں دے دیتے ہیں۔ اور لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ لو جی بابا جی کے پاس بڑا علم ہے، یہ بابا جی تو بڑا کرنے والا ہے، بابا نے تو سارا کچھ سچ بتا دیا۔ میرے بھائی یہ شیطان ہے۔ بابا نے، حضرت عمر نے ایسے بندے کو قتل کیا تھا، اس کو چیک کر کے، مدینے میں بھی ایسا ایک آیا تھا نجومی جادوگر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے، یہ سب فراڈ ہوتا ہے، شبدہ بازیاں ہوتی ہیں، جنات شیطانوں سے کام لیتے ہیں یہ لوگ، اور اسی طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ کے دور میں جنات، اس لوگوں نے، جو جادوگر ہوتے تھے وہ لوگوں کو باتیں بتا کے اسی طرح گرویدہ کر لیتے تھے، اور باقاعدہ طور پہ ان کے عہدے ہوتے تھے، ان کے درباروں کے اندر، اپنے بادشاہوں کے درباروں کے اندر عہدے دیے ہوتے تھے ان کو، اور وہ جادوگری کے ذریعے لوگوں کو اسی طرح بتاتے تھے کیا سرائیاں کر کے، اور وہی غیب کی خبریں جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے جن شیطانوں کے کانوں میں تھوڑی بہت ڈالتے تھے، اور اس میں جمع تفریق کر کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ اب میرے بھائی یہاں پہ یہودی جو تھے اس کام میں بہت تیز تھے، شروع سے یہ کام کرتے ہیں، آج کے دور میں بھی یہ جادو کرتے ہیں، آج کے دور میں بھی شیاطین کی مدد سے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، بلکہ بہت ساری جگہوں پہ یہ مدد لیتے ہیں جنات سے مدد لے کے کام کرتے ہیں۔ ایون دو ابلیس انسانی شکل میں آ کے ان کی میٹنگز میں بیٹھتا ہے، جیسے ابو جہل کے ساتھ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بندی کیا کرتا تھا، حدیث سے پتہ چلتا ہے، جنگوں میں، جنگ بدر میں بھی آیا تھا یہ۔ اسی طرح ابلیس ان کی میٹنگز میں آتا ہے، آ کے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے، کرتا ہے، بتاتا ہے کہ ایسے ایسے ٹریپ کرو مسلمانوں کو، صحیح العقیدہ لوگوں کو ایسے ایسے ٹریپ کرو، اور یہ کام کر کے ان کو دین سے دور کرو، دین سے اترواؤ، رستہ بدلو ان کا، تاکہ یہ گمراہی کی طرف جائیں۔ تو میرے بھائی بہن یاد رکھیں، ہم نے قرآن و سنت کو نہیں چھوڑنا، جب تک قرآن و سنت کے اوپر چلیں گے بچے رہیں گے۔ جب یہ رستہ، یہ ٹریک چھوڑیں گے،
گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، شیطان کے رستے پہ چلے جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ بندہ آتا ہے، صحابی مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر جادو کیا جا رہا ہوتا ہے بار بار، وہ بھی بڑا خطرناک جادو کر رہے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک دعا بتلاتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھنی شروع کر دو۔ انہوں نے پھر وہ دعا پڑھنی شروع کی، اس کی برکت سے الحمدللہ وہ جادو جو تھا وہ کرتے تھے، بار بار جو جادو کا حملہ ان کے اوپر ہوتا تھا وہ اثر نہیں کرتا تھا۔ اب وہی صحابی فرما رہے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا ہوتا تو یہ جادو کے زور پہ مجھے گدھا بنا دیتے، جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا دیتے۔ اب بھائی بات یہ ہے، یعنی کہ جادو عقل کو معاف کرتا ہے، عقل کو ختم کرتا ہے، اکثر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اکثر لوگوں کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، یہ اتنی اس کی شدت ہوتی ہے، لیکن اس کا کام، اس کو زائل کرنے کا، اس کا اثر ختم کرنے کا بھی ہمارے پیارے آقا نے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا۔ فلک ناس پڑھنی شروع کر دیں، اس کو دعائے کعب بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان صحابی کا نام حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ صحابی اس دعا کو کہا بھی یہی جاتا ہے، دعائے کعب۔ آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے، یہ دعا آ جائے گی انشاءاللہ، میں کوشش کروں گا آپ کو یہ انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر پرووائڈ بھی کر دی جائے۔ آپ اس دعا کو صبح شام پڑھنا شروع کریں، جو شدید خطرناک جادو کی زد میں ہے، بار بار جادو کے حملے کی زد میں ہے، صبح شام 33 دفعہ پڑھ لیں، اگر زیادہ شدت ہے تو اس کو 100 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یقین اور ایمان کے ساتھ، اس کا میننگ مفہوم ذہن میں رکھ کے اللہ پہ توکل کر کے انشاءاللہ پڑھیں، آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ 7 فلک ناس پڑھنا شروع کر دیں، سورہ بقرہ جتنی طاقت ہو، استطاعت ہو، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے محفوظ کر لیں گے۔ خطرناک جادو ہے، قتل والا جادو ہے، بیماری والا جادو ہے، اور یہ جادو کی قسمیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور جادو کو ڈسکس نہ کیا کریں پلیز، جادو کا ذکر نہ لوگوں سے کیا کریں، آپ اس کا علاج کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کیا کریں، تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔